کہنا پڑتا ہے کہ واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو دماغ ہے وہ ہے نہیں. ان کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے اندر مخل ہو؟ کیا آپ کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ انسانی وقار کے خلاف ان کی نجی گفتگو کو ریکارڈ کریں؟ اور اگر یہ قانون اجازت دیتا ہے تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں کہ جب یہ جرنیل جزیروں کے ٹھیکے کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ ان کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی آڈیوز کدھر ہیں؟ پھر وہ آڈیوز لے کر آئیں. حکومتوں کو گرانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ حکومتوں کو بنوانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ویڈیوز کا ہمیں بتائیں تاکہ ہم پھر اس کے اوپر بھی اپنے کوئی بات کر سکیں. پریزیڈیم میرے انتہائی قابل احترام وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار تشریف لائی ہیں، وہ باقی ساتھی میرے محترم اکابرین، السلام علیکم. دیکھیے، جو میں سمجھتی ہوں وہ بنیادی ایشو یہ ہے کہ جب بھی ہم نے، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے، نہ سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا، نہ باقی اداروں نے کیا جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ساری زندگی جدوجہد کی، ایک اچھا روشن خیال ترقی پسند پاکستان دیکھنے کے لیے کہ جہاں پر جمہوریت ہو، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیشہ کے لیے ہم فلاں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جو آج کا ایشو ہے اس میں وکلا کی یہ تاریخ ہے، وکلا کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی تالے ازماؤں نے جوڈیشری پر حملہ کیا تو وکلا نے تالے ازماؤں کا مقابلہ کیا. پاکستان کے اندر جب بھی، اور وکلا کی یہ کیونکہ تسلسل ہے ہماری جدوجہد کا، ہمیں، اور میں جوڈیشری کو بھی آج یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل اس چیز کے اوپر ضرور غور کیجئے گا کہ جن لوگوں کی سرپرستی کر کے آپ نے ان کو مضبوط کیا، آج وہی آپ کے گریبانوں تک پہنچے ہیں. رائٹ ٹو پروٹیسٹ بالکل سب کا رائٹ ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور وہ پروٹیسٹ کا مقصد کیا ہے؟ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے پیچھے ایک فلسفی ہے کہ وہ کس چیز کے لیے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے. اگر تو آپ کی حکومت اس چیز پر پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیوں دیا کہ الیکشن اپنی آئینی مدت کے اندر ہو، تو یہ میں سمجھتی ہوں رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں، یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے. آج آپ دیکھیے کہ میں اپنے جو صدر محترم ہمارے بھائی اشتیاق خان، میرے بڑے بھائی، کہ جن کی ایک آڈیو آئی، آپ اگر اس آڈیو کو سنیں تو مجھے واقعی کہنا پڑتا ہے کہ واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو دماغ ہے وہ ہے نہیں، کیونکہ اس کے اندر تو جو سپورٹ مل رہی ہے میرے بھائی کو کہ وہ وکلا کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں میں نے اس آڈیو میں سے کیا نکالنا ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور میں اس چیز کے اوپر اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ہاؤس کے ساتھ، اور یہ سلسلہ ہم بند کروانے کے لیے قانونی کارروائی کریں گے. میں اپنے بھائی کے ساتھ، ہمیں عدالت میں جانا پڑا ہم وہ پٹیشن کریں گے کہ جو قانون کیا کہتا ہے، کیا قانون کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے اندر مخل ہو؟ کیا آپ کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ انسانی وقار کے خلاف ان کی نجی گفتگو کو ریکارڈ کریں؟ اور اگر یہ قانون اجازت دیتا ہے تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں کہ جب یہ جرنیل جزیروں کے ٹھیکے کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ ان کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی آڈیوز کدھر ہیں؟ پھر وہ آڈیوز لے کر آئیں. جب یہ حکومتوں کو گرانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ حکومتوں کو بنوانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ویڈیوز کا ہمیں بتائیں تاکہ ہم پھر اس کے اوپر بھی اپنے کوئی بات کر سکیں. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں، مجھے تو یہ اس لیے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو تقریباً 40 سال ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی. یہ سپریم کورٹ کے خلاف کر رہے ہیں کہ جو ان کے اپنے نظام کی پیداوار ہے، یہ ان کی اپنی تخلیق شدہ سپریم کورٹ ہے. جب ہم وکلا کہتے تھے کہ میرٹ کے اوپر بھرتیاں ہوں، جب ہم یہ کہتے تھے، اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گی، مجھے فخر ہے کہ میں ایک وکلا کی نمائندہ ہوں اور میں ایک نظریاتی عورت ہوں جس نے حامد خان صاحب کی سربراہی میں پروفیشنل گروپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، جنہوں نے ہمیشہ ان ججز کا ساتھ دیا جب ججز کمزور ہوتے ہیں. ہم نے کبھی ان مضبوط ججز کا ساتھ نہیں دیا جب وہ ایک اپنا آئینی اور قانونی طور پہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ تالے ازماؤں کے ہاتھ روکے ہیں. ہم نے ہمیشہ جوڈیشری کا ساتھ تب دیا جب جوڈیشری بہت زیادہ
किसी क्राइसिस में होती है और उनके ऊपर आमरीत हमला करती है। तो मैं उसी तनाजुर में आप लोगों से ये कहूँगी कि हमारे जो वकला हैं, वकला तहरीक में एक दफ़ा मौका आया कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई, लेकिन अफसोस ये कि सियासी जमातों ने फिर उस इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया। आज आप देख लें, मैं समझती हूँ कि इस इस्टेब्लिशमेंट को, इन सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, लेकिन आज ये फिर, अभी कल आपने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को 15 साल हुए थे। काश ऐसा टाइम होता कि हम फख्र के साथ ये बात कर रहे होते, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे होते अपने सियासतदानों को कि आपने उसके अंदर जो वादे किए थे कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इन जर्नैलों की करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा नहीं हो सका। मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, मैं पूछती हूँ कि कितनी बार उसके ऊपर पार्लियामान के अंदर बहस हुई। आयशा सदीका की किताब, मैं सब अपने सुनने वाले भाइयों को और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को मैं कहूँगी कि उस किताब को पढ़ें, कि उसके अंदर आपको एक निज़ाम नज़र आएगा जिस निज़ाम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आयशा सदीका की किताब मिलिट्री इंक, आज तक किसी कॉर्नर से उसका जवाब नहीं आया। मैं कहती हूँ कि अपने इस्टेब्लिशमेंट से या जिन लोगों के बारे में उसमें लिखा गया कि उसके ऊपर अपना जवाब दें, और मैं अपने सियासतदानों से कहती हूँ कि पार्लियामान के अंदर उस किताब को सामने रख के आप एहतसाब शुरू करें। अगर आप सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं तो सिविलियन सुपरमेसी सिर्फ तब आएगी जब हमारे अदारे जिसमें सियासतदान भी शामिल हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ खत्म होगा, तब पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी का हमारा ख्वाब, हम वकला का ख्वाब, वो ख्वाब पूरा होगा। आखिर में मैं अपने तमाम वकला भाइयों को, आपकी आज की जद्दोजहद नहीं, ये जद्दोजहद तब शुरू हुई थी जब मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ आपके जर्नैलों ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था। और मुझे ये भी फख्र है कि मेरे कायद हामिद खान साहब उस वक्त फातिमा जना के साथ खड़े थे, और वही जद्दोजहद का तसलसल है कि आज हम उनकी सरपरस्ती में, आज हम फिर सिविलियन सुपरमेसी की जंग लड़ रहे हैं। बेशक आपकी कोई भी सियासी जमात ये जद्दोजहद छोड़ देगी, लेकिन मेरे गयूर वकला इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी कायम होगी। और हम इन रवैयों की मजम्मत करते हैं कि अगर हमारी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बैठ गई है और वो ये कहती है कि आप इलेक्शन मत कराएं, तो ये खुफिया आमरीत की बात है। एक ना एक दिन हमारे वकला की जगह, हम आज़ाद लोग हैं और हमारी जद्दोजहद से राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो।